تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمائے اصحاب جدال والخصام، ان کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر کچھ جھگڑا ہے، جھگڑالو ہیں، یہ بحث کرنے والے ہیں، یہ ایسے آسانی سے ماننے والے جو دلیل دو سن کر خاموش ہو جائیں مان لیں، ایسے یہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مزاج کے اندر ہے کچھ جھگڑا، بحث۔ اب ان کے ساتھ بحث کرنی ہے تو بحث کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مجادلہ کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ طریقہ احسن ہو، گالی گلوچ والا نہ ہو۔ تو یہ تین طریقے ارشاد فرمائے گئے، اس لیے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب لوگوں کو امت محمدیہ پر دو چیزیں ہیں لازم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سے بہترین امت ہو، ذمہ داری کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یہ ذمہ داری ہے۔ عمومی طور پر تو مشائخ علماء کی ذمہ داری، باقی جو امت محمدیہ میں امت کی ہیں دو قسمیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے، دو قسمیں ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ وہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ دعوت سب کی سب کو اللہ کے پیارے محبوب نے دیے، چاہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آئندہ نہیں پڑھیں گے، وہ امت دعوت ہیں۔ اور امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے مان لیا، صحابہ اور جو الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں۔ قیامت سے پہلے جتنے لوگ آئیں گے کلمہ پڑھنے والے ماننے والے، وہ کیا ہیں؟ امت اجابت ہیں، ہم امت اجابت میں شامل ہیں۔ ذمہ داریاں کیا؟ نیکی کا حکم دینا، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ درجے کتنے ہیں پھر اس کے پھر تین درجے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی کو دیکھے اب اس کو چاہیے کہ کس سے روکے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے، ڈنڈے سے روکے۔ یہ کس کا کام ہے؟ حکومت وقت کا کام ہے، جو حکمران ہیں ان کا کام ہے عوام کو برائی سے روکنا۔ شراب، قتل و غارت ہے، سود ہے، جتنی معاشرے میں برائیاں ہیں یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ اگر اسلام ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کس طرح لوگ عمل کرتے ہیں۔ زانی کی سزا کیا ہے؟ چور کی سزا کیا ہے؟ کسی پر کوئی بہتان باندھے 80 کوڑے جب اسے لگتے طبیعت درست ہو جاتی، اور شراب پینے والے کو جب کوڑے مارے جاتے، چور کا جب ہاتھ کاٹا جاتا، زانی شادی شدہ کو جب سنگسار کیا جاتا، لاکھوں آدمی پھر برائی سے بچ جاتے۔ پہلا تو یہ ہے۔ اور آپ کا جو دائرہ اختیار ہے گھر بچوں کے اندر دیکھنے ان کا عمر کتنی ہے، چھوٹی عمر کے ہیں سمجھانے کا اور طریقہ ہے، بالغ ہیں شادی شدہ عاقل بالغ ہیں پھر سمجھانے کا طریقہ برائی سے کیسے روکنا ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ، اگر ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان کے ساتھ برائی کو روکے۔ جس طرح ممبر پہ بیٹھ کر علماء حضرات عوام کو برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی کہیں فتنہ پیدا ہو، زیادہ جھگڑا خطرہ، تو پھر آخری درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی اگر نہیں کہہ سکتا، فَبِقَلْبِهِ، اب دل میں، دل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ دل سے نفرت رکھے، برائی کے ساتھ نفرت ہو۔ اگر برائی کی طرف کوئی جا رہے ہیں پیار کے ساتھ احسن طریقے سے ان کو برائی سے بچائے۔ تو یہ تین درجے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مفہوم یہ ہے، جب میری امت یہ فریضہ چھوڑ دے گی ادا کرنا،
برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ پھر جس وقت معاشرے میں عذاب آئیں گے نا، سب لوگوں پر عذاب، سبھی عذاب کا نشانہ بنیں گے، چاہے نیک ہوں چاہے غیر نیک۔